اتنی بے نیازی اہل جنت کے اندر آ جائے گی، اور پھر اتنا ان کے دل کے خیال کو فالو کیا جا رہا ہے، یہاں یعنی پانی اگر انہوں نے پینا ہے تو جو خدمت پر رب نے وہاں رکھے ہیں وہ اتنا نالج رکھتے ہیں کہ اس بندے نے گلاس پورا پینا ہے یا آدھا پینا ہے، یعنی اگر پیاس زیادہ ہو اور پانی ختم ہو پیتے پیتے تو پھر بھی بندے کا لطف پورا نہیں ہوتا، اور اگر پیاس پانی بچ جائے تو پھر بھی اسے کچھ تکلف کرنا پڑتا ہے، کیا پورا کروں یا کس کو دوں، تو وہاں ڈال کے دینے والے ہی اللہ کے علم سے ان کو اتنا علم دیا جائے گا، جنتی مخدوم بنا ہوا ہے، اس کے جتنی اس کی خواہش ہے اتنا ہی وہ ڈالیں گے، اسے یہ بھی نہیں کہنا پڑے گا کہ اب میں بس کرتا ہوں یہ باقی فلاں کو دے دو، یہ سارے اہتمام رب ذوالجلال کی طرف سے، یعنی یہ جو دنیا کے لوگ ہیں ان میں سے کسی کی ان کو حاجت نہیں رہے گی، باقی وہاں غلمان حور و غلمان وہ تو جنت ہی کی پیداوار ہیں، دنیا میں رہنے والے لوگوں میں سے کسی کی ان کو کسی شعبے کی حاجت نہیں رہے گی، مگر علماء کی وہاں بھی ضرورت پڑے گی، اور اس لحاظ سے واضح طور پر ذکر کیا گیا کہ جس وقت اہل جنت رب ذوالجلال سے ملاقات کریں گے اور خالق کائنات جل جلالہ ان سے فرمائے گا مانگ لو کیا مانگنا ہے، تمہیں اور کیا چاہیے، تو اس مقام پر وہ لوٹ کے علماء کی طرف جائیں گے کہ اب ہمیں تو پتہ نہیں کہ رب سے مانگنا کیا چاہیے، اب یہ فتویٰ دو کیا مانگے ہم، یا پہلی ملاقات میں تو یہ مانگا تھا اب پھر ہم کیا مانگے، تو اس بنیاد پر بھی لکھا ائمہ نے کہ دنیا میں لوگ شعبہ جات حاصل کرتے ہیں کہ جس میں ویلیو بڑی ہو اور اتھارٹی بڑی ہو اور مانگ بڑی ہو، فرمایا یعنی جنت میں جب سب کی مانگ ختم ہو جائے گی اہل علم کی مانگ وہاں بھی ہوگی، یعنی وہاں بھی لوگ تلاش کریں گے، جو دنیا میں اہل علم تھے وہاں پیدا ہونے والے وہ حور و غلمان نہیں، دنیا میں جو اہل علم تھے جن کے پاس وہ جمعہ پڑھتے تھے سبق پڑھتے تھے یا جنہیں اہل فتویٰ سمجھتے تھے، جنت جا کے بھی ان لوگوں کی ڈیمانڈ ہوگی کہ لوگ انہیں تلاش کریں گے کہ آج ہماری رب سے ملاقات ہے اور ہم نے اللہ نے فرمانا ہے کہ مانگو تو ہم پوچھ کے جائیں کہ ہم کیا مانگے، تو اس انداز میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین کے علم کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی اور اس کے لحاظ سے ان احکام کو اجاگر بھی فرمایا۔ شب برات کے اندر بیماریوں سے نجات کے لحاظ سے خصوصی طور پر مختلف دعائیں امت مسلمہ کو عطا کی گئیں، اور آج کی اس نشست میں جیسے ساتھ ذکر کا ایک حصہ ہے وہ دعائیں بھی ہم شامل کریں گے، اور اس میں دنیا سے جانے والوں کے لحاظ سے جو دنیا سے چلے گئے ہیں اس موقع پر ان کا اہتمام بھی ایک ضروری حصہ ہے، ہمارے لیے تو یہ ہے کہ ہم اس نجات کی رات ایسے عمل کریں کہ نجات ہو جائے، پہلے گناہ معاف ہو جائیں، آئندہ کے لیے پکی توبہ کا اہتمام ہو، لیکن جو دنیا سے پہلے جا چکے ہیں کتنے لوگ تھے جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے، زمین کے اوپر تھے، اب رخصت ہو چکے ہیں، اس سے پہلے سال کتنے رخصت ہوئے، اب آئندہ سال ہم میں سے نہ جانے کتنے رخصت ہو چکے ہوں گے، تو اس رات کے اندر ہمیں فوت شدگان کے لیے خصوصی طور پر تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کرنا ہے اور اپنی دعاؤں کے اندر ان کو یاد رکھنا ہے۔